بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان میں ویڈیو اور آڈیو لیکس کی تاریخ۔ احتساب عدالت کے جج ارشد ملک کی ویڈیو کے منظر عام پر آنے سے پاکستان کے سیاسی اور عوامی حلقوں میں ہلچل مچ گئی، لیکن ملک کی سیاسی تاریخ میں یہ پہلا واقعہ نہیں ہے کہ اس طرح کی کوئی ویڈیو لیک ہوئی ہو۔ ملکی تاریخ میں اس سے پہلے بھی آڈیو اور ویڈیو لیک ہوتی رہی ہیں۔ نواز شریف کے دوسرے دور حکومت میں احتساب کرنے والے ادارے کے سربراہ سینیٹر سیف الرحمان کی وہ آڈیو کافی مشہور ہوئی جس میں احتساب عدالت کے جج مسلم لیگ نون کے رہنما سیف الرحمان سے مشورہ مانگ رہے ہیں کہ وہ بے نظیر اور زرداری کو کتنی سزا دیں۔ آڈیو میں سیف الرحمان ملک قیوم سے، جو اس وقت لاہور ہائی کورٹ کے جج تھے، سے ناراضگی سے کہتے ہیں کہ مجھے تم سے لڑائی کرنی ہے، جس کے جواب میں ملک قیوم کہتے ہیں کہ آج آپ کے سارے گلے دور ہو جائیں اور نواز شریف بھی خوش ہو جائیں گے۔ سیف الرحمان ضد کرتے ہیں کہ فیصلہ آج ہی کیا جائے، لیکن ملک قیوم تھوڑا انتظار کا کہتے ہیں۔ جب سیف الرحمان بہت زیادہ زور دیتے ہیں تو ملک قیوم کا فیصلہ کرنے کا کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پھر وہ دونوں بے نظیر اور زرداری نواز شریف سے معافی بھی مانگ لیں گے۔ سیف الرحمان کہتے ہیں کہ ملک قیوم 100% کنفرم کریں کہ فیصلہ ہو جائے گا، جس کے جواب میں ملک قیوم کہتے ہیں کہ انہیں 99% یقین ہے کہ فیصلہ ہو جائے گا۔ سیف الرحمان کہتے ہیں کہ جو 1% کی بات آپ کر رہے ہیں اس کو بھی یقینی بنائیں۔ پھر ملک قیوم پوچھتے ہیں کہ سزا کتنی دینی ہے۔ سیف الرحمان 7 برس کی سزا دینے کی ضد کرتے ہیں اور ملک قیوم 5 برس کی ضد پر اڑے رہتے ہیں۔ سیف الرحمان کہتے ہیں کہ وہ نواز شریف سے پوچھ کر بتائیں گے کہ کتنی سزا دینی ہے۔ ملک قیوم ان پر واضح کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ 7 برس کی اور کم سے کم 5 برس کی، لیکن سب سے زیادہ بڑی سزا کوئی نہیں دیتا۔ اس آڈیو لیک نے اس وقت کے سیاسی حلقوں میں ہلچل مچا دی تھی اور اس کی وجہ سے آصف علی زرداری پر جھوٹے مقدمات بنانے کا تاثر بھی قائم ہوا تھا۔ نواز شریف کا ہی دوسرے دور حکومت میں جنگ گروپ اور نواز حکومت میں تعلقات خراب ہوئے۔ جنگ گروپ نواز شریف کے شریعت بل کی مخالفت کر رہا تھا، جبکہ کراچی کی صورتحال پر بھی اخبار کی پالیسی حکومت پر تنقید کرنے کی تھی۔ جنگ گروپ کے مالک میر شکیر الرحمان نے کراچی پریس کلب میں منعقدہ ایک پریس کانفرنس میں وہ آڈیو چلائی تھی جس میں سینیٹر سیف الرحمان ان کی حکومت کی حمایت کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں اور دھمکی دے رہے ہیں کہ اگر جنگ گروپ نے ایسا نہیں کیا تو سیف الرحمان کو دوائی دینی آتی ہے۔ 21 نومبر 2007 کو ایک صحافی ملک محمد قیوم سے انٹرویو لینے گیا اور اس دوران کسی اجنبی بندے کی کال ملک قیوم کے پاس آئی۔ ملک قیوم اس وقت مشرف کے اٹارنی جنرل تھے اور اس کال میں انہوں نے مبینہ طور پر آنے والے عام انتخابات میں دھاندلی کے حوالے سے بات چیت کی۔ یہ انٹرویو بینظیر بھٹو کی ہلاکت سے 5 ہفتے پہلے ہوا اور الیکشن کمیشن انتخابات کے شیڈول کا اعلان بھی کر چکا تھا۔ اس آڈیو کو ہیومن رائٹس واچ نے 18 فروری 2008 کو جاری کیا۔ ملک قیوم نے اس کو جعلی قرار دیا۔ 2014 کے دھرنے کے دوران پی ٹی آئی رہنما عارف الوی اور پارٹی چیئرمین عمران خان کے درمیان ہونے والی ایک فون کال کی آڈیو آئی، جس میں عارف الوی یہ کہتے ہوئے سنائی دے رہے ہیں کہ الطاف حسین کی کال کا رات 2-2:30 بجے تک انتظار کرتے رہے، لیکن انہوں نے کال نہیں کی۔ عمران خان انہیں پھر کال کرنے کا مشورہ دیتے ہیں۔ اس آڈیو میں عارف الوی عمران خان کو بتاتے ہیں کہ پی ٹی وی میں دھرنے کے احتجاجیوں کے داخلے کے بعد نشریات بھی بند ہو گئی ہیں۔ عمران خان اس بات کو سراہتے ہیں اور انگریزی میں کہتے ہیں ہمیں نواز کو استعفیٰ دینے پر مجبور کرنا ہے۔ عمران کو کہتے ہوئے سنا جا سکتا ہے کہ بصورت دیگر نواز استعفیٰ نہیں دے گا۔ کل یہ نواز شریف مشترکہ اجلاس کرنا چاہتا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ یہ اس سے پہلے استعفیٰ دے۔ پی ٹی آئی نے پہلے اس آڈیو کو جعلی کہہ کر مسترد کر دیا اور بعد میں کہا کہ کسی کے فون ٹیپ کرنا اچھی بات نہیں اور یہ غیر قانونی ہے۔ ایم کیو ایم کے سابق رکن اسمبلی علی رضا عابدی نے بھی اس طرح کی گفتگو سے متعلق کئی انکشافات اپنی ٹویٹس میں کیے تھے، جو 2 اکتوبر 2018 کو سوشل میڈیا پر منظر عام پر آئیں۔ عابدی نے اس میں شکوہ کیا تھا کہ کیونکہ ایم کیو ایم نے دھرنے کے ساتھ نہیں دیا، اس لیے ایم کیو ایم کو بعد میں سزا دی گئی۔ پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم کے درمیان سرد جنگ کچھ برسوں قبل چل رہی تھی۔ اسی دوران سوشل میڈیا پر مبینہ طور پر ایم کیو ایم کی طرف سے ایک ویڈیو اپلوڈ کی گئی جس میں عمران خان کچھ ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے ہیں اور پاکستانی جنرلوں کے خلاف انتہائی نازیبہ زبان استعمال کر رہے ہیں۔ نواز شریف کے گزشتہ دور حکومت میں پنجاب کے وزیر تعلیم رانا مشہود کی ویڈیو چینل پر چلائی گئی، جس میں وہ مبینہ طور پر رشوت کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اس معاملے کی بھی بہت زیادہ انکوائری نہیں ہوئی۔ حالیہ ہفتوں میں نیب کے چیئرمین جسٹس جاوید اقبال کی بھی ایک ویڈیو منظر عام پر آئی جس میں وہ خاتون سے غیر اخلاقی گفتگو کر رہے ہیں۔ اس طرح کی ویڈیو اور آڈیو لیک صرف سیاستدانوں کی ہی نہیں بلکہ صحافیوں
اور شوبز کی کچھ شخصیات کی بھی ایسی ہی لیکس منظر عام پر آئیں۔ معروف اینکر عامر لیاقت حسین کی لیکڈ ویڈیو نے بہت دھوم مچائی، جس میں وہ ایک مذہبی پروگرام کی ریکارڈنگ کے دوران فحش گالیاں دے رہے ہیں۔ معروف صحافی حسن نثار کی بھی ویڈیو کچھ عرصہ پہلے سامنے آئی، جس میں وہ مبینہ طور پر اپنی ایک ساتھی خاتون اینکر کے خلاف انتہائی نازیبا زبان استعمال کر رہے ہیں۔ مختلف سیاسی جماعتوں اور تنظیموں نے بھی ویڈیو لیکس کو اپنے حق میں استعمال کرنے کی کوشش کی، جیسے کہ پی ٹی ایم کے حمایتیوں نے حالیہ مہینوں میں کئی ویڈیوز اپلوڈ کی جن میں پاکستانی فوج اور طالبان جنگجوؤں کے درمیان تعلق کو ثابت کرنے کی کوشش کی گئی۔ صحافی مہر بخاری اور مبشر لقمان کی بھی کچھ عرصہ پہلے ایک ویڈیو منظر عام پر آئی تھی، جس میں وہ بیریئر ٹاؤن کے ملک ریاض کو انٹرویو کے سوالات اور طریقہ کار سے آگاہ کر رہے ہیں۔